تیرا گلشن ہے ہمارا گلستاں، راہ ہمارا ہم سفیر و ہم زباں، نغمہ پیرا ہو تو سب کے ساتھ ہو، سب کا نغمہ ایک ڈھب کے ساتھ ہو۔ زندگی کا جو بھی ہے سرمایہ دار، موت ہے اس کی راہ ناسازگار۔ تو اگر اہل چمن سے ہے تو بن، ہم نوائے نغمہ سنجانے چمن۔ ہے اگر شاہی تو دریا میں نہ جی، خلوت صحرا ہے تیری زندگی۔ ہے جو انجمن اپنے گردوں پر چمک، دائرے سے اپنے باہر مت لپک۔ قطرہ لے جا جو نیساں سے پرے، پرورش اس کی گلستاں میں کرے۔ تیرا مقصد ہو کہ فیضان بہار، اس کو دے دے غنچہ نو کا نکھار۔ صبح دم جیسے شعاع آفتاب، ہر شجر کے واسطے بنتی ہے تاب۔ اس کے جوہر میں رہے گا پھر وہ نم، سال مات قطرہ میں ہوگا وہ رم۔ تیرا گوہر بھی ہے بس ایک موج آب، اور ہر صورت میں ہے شکل سراب۔ تو ہمارے باغ کا پرندہ ہے اور ہمارا ہم صغیر اور ہم زباں۔ اگر تیرے اندر نغمے کی صلاحیت ہے تو ہمارے باغ کی شاخ پہ بیٹھ کر گا، ہم سے الگ ہو کر نغمہ سرائی نہ کر۔ اس دنیا میں جو بھی شے زندگی کے سرمائے سے مالا مال ہے، جب کسی ناسازگار فضا میں پہنچتی ہے تو مر جاتی ہے۔ تو اگر بلبل ہے تو چمن میں پرواز کر، باغ ہی میں پرواز کا شوق پورا کر، اور اپنوں کے ساتھ مل جل کر گا۔ یہاں باغ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ مبارک ہے۔ اگر تو عقاب ہے تو دریا کی تہ میں زندگی بسر نہ کر، صحرا کے خلوت خانے کے سوا اور کہیں بسر نہ کر زندگی۔ تیرے لیے صحیح مقام صحرا کی تنہائی ہے۔ کیا تو ستارہ ہے؟ پھر اپنے آسمان کے سوا کہیں نہ چمک۔ اگر تو بہار سے پانی کا قطرہ لے اور اسے باغ کی فضا میں پرورش کرے، یہاں تک کہ بہار کے فیض سے ایک کلی شبنم کے قطرے کی طرح سے اپنی گود میں لے لے۔ صبح کے وقت جو کرن آسمان پر روشنی پھیلاتی ہے اور اس کے منتر سے غنچہ درخت بن جاتا ہے، تو اس کرن سے کام لے کر قطرے کے جوہر سے نمی باہر کھینچ لے، اور اس کے بیتاب اجزاء میں حرکت کا ذوق باقی نہ چھوڑ دے۔ اس طرح جو جوہر تیار کرے گا صرف پانی ہوگا، اور تیری کوشش کی حیثیت سراب سے زیادہ نہ ہوگی۔ اس مثال سے یہ دکھانا مقصود ہے کہ ہر شے اپنے اصل ماحول میں صحیح شکل اختیار کرتی ہے۔ ماحول سے باہر نکل کر کتنی ہی کوششیں کی جائیں، وہ مطلوب نتیجے پیدا نہیں کرے گی۔ مثلاً اگر ابر بہار کا کوئی قطرہ باغ میں دکھائی دے اور پرورش کی مختلف صورتحال میں لائی جائیں تو وہ ہرگز موتی نہ بنے گا، قطرہ ہی رہے گا۔ ہم نوائے، ہم نوا کی جمع، مل کر گانے والے۔ نیسا کہتے ہیں موسم بہار کا دوسرا مہینہ، اس مہینے کی بارش کا نام۔ کہتے ہیں اس بارش کا قطرہ سیپی کے منہ میں گر کر موتی بن جاتا ہے۔ سراب کہتے ہیں دھوکے کو، فریب کو، وہ ریت جو ریگستان میں مسافر کو پانی کا دھوکہ دیتی ہے۔